اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ایک خاص پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور واقعہ کربلا کے حوالے سے، فلسفہ شہادت کے حوالے سے، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد تازہ کریں گے کہ جو آپ نے 61 ہجری میں دنیا کے سامنے پیش کی اور یہ بتا دیا کہ میری جان اہل بیت کی جانیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور دین کی سربلندی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تاریخ عالم نے کبھی اتنی بڑی قربانی نہیں دیکھی جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادے نے اپنے رب کے حضور پیش کر دی۔ خواتین و حضرات، کچھ باتیں کریں گے اپنے ملک کے جید علماء سے، سیکھیں گے ان سے کہ فلسفہ شہادت ہے کیا، دین شہید کسے کہتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ زندہ ہیں تو کیسے زندہ ہیں، انہیں رزق مل رہا ہے تو انہیں رزق کیسے مل رہا ہے۔ خواتین و حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خصوصی تعلق امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا۔ کچھ بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے کہ حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، یہ بھی سامنے لے کر آئیں گے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، کیونکہ ایک نانا اپنے نواسے کے تعلق سے یہ بات فرما رہا ہے، لیکن میں حسین سے ہوں، اس کے کیا معنی اور مفاہیم ہیں، اور بہت سی باتیں لے کر آئیں گے سامنے، سیکھیں گے یہ واقعہ کربلا کو ہم اپنی قوت کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہم امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سچے غلام کیسے بن سکتے ہیں۔ ایک ہیں امام حسین علیہ السلام اور ایک چیز ہے حسینیت۔ تو کیا ہمارے اندر حسینیت ہے، یا ایسا تو نہیں کہ عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام۔ حق اور باطل الگ الگ ہوتے ہیں، لا تلبسوا الحق بالباطل قرآن کریم فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے دو جید علماء تشریف فرما ہے، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، کسی تعارف کی ضرورت نہیں، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، پاکستان میں پڑھا، امریکہ میں پڑھا، آپ کا ڈاکٹریٹ امریکہ ہی سے ہے، لاتعداد کتابوں کے مصنف۔ ہمارے پروگرام کے دوسرے شریک، ایک اور جانا مانا نام، مقبول اور معروف نام ہمارے ملک کا، محترم علامہ لیاقت حسین صاحب۔ خواتین و حضرات، علامہ لیاقت حسین صاحب بھی پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہم ہمیشہ علامہ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ محسن صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے، میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی، بہت ساری باتیں مزید آئیں گی سامنے۔ دین کا فلسفہ شہادت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور کے اوپر اگر ایمان کی تعریف پہ ہم غور کریں تو فلسفہ شہادت بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔
ایمان کی تعریف یہ کی گئی کہ الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب سبحان والعمل بالجوارح، کہ دل سے کسی بات پہ یقین رکھنا، ایمان لانا، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور اپنے عمل سے اس کے اوپر عمل کرنا، اور اپنے اعضاء سے اس پر عمل کرنا۔ اچھا، اب اعضاء سے عمل کرنے کے کچھ درجے ہیں، جیسے ہم ایک دوسرے کے سامنے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب امت تشکیل پا رہی تھی، لوگ آ رہے تھے، آپ کی بیعت فرماتے تھے، تو آپ کچھ امور پر بیعت لیتے تھے اور پھر وہ ان کے اوپر عمل کرتے تھے، ان چیزوں کے اوپر۔ یہ ان کا ایمان تھا۔ ایک درجہ وہ آ جاتا ہے ایمان میں کہ جہاں انسان کو اپنی جان اور اپنا جو نظریہ ہے یا دین ہے، ایمان ہے، اس میں ترجیح دینے کی بات آ جاتی ہے کہ کس کو باقی رکھے اور کس کو فدا کر دے۔ تو یہ جو شہادت کے معنی گواہی کے ہیں، جو کلمہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اس میں بھی ہم شہادت ہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو یہ تو لسانی گواہی ہے، شہادت ہے کہ جو ہم نے دی، کسی بھی شخص نے دی۔ پھر جو احکام ہیں اس کے اوپر عمل کیا۔ لیکن اب ایک مرحلہ وہ آ جاتا ہے کہ جہاں یہ ٹیسٹ انسان کے سامنے، یہ اطلاع آ جاتی ہے کہ کیا اس کو تم نے اس درجے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، اپنی یقین میں اس دین کو شامل کر لیا ہے کہ اگر تمہیں تمہاری جان بچانے کا موقع آئے اور دین کو گنوانے کا آئے تو تم کیا کرو گے؟ دین پہ جان دو گے، یا یہ ہے کہ دین کو گنوا دو گے، اپنی جان بچا لو گے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ جو گواہی جب انسان اپنی جان کو دے کر دین کی حقانیت کی، توحید کی حقانیت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اور دیگر جو حقائق دینیہ ہیں اس کے اوپر اپنے کامل ایمان کی گواہی جو دیا کرتا ہے، جب دیا کرتا ہے، اس کو شہادت کہتے ہیں، اس معنی میں جس میں آج ہم لوگ اس بات کو، اس اصطلاح کو ڈسکس کر رہے ہیں یا اس کی وضاحت کی کوشش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ اسی لیے ایک جملہ اور کہنے کی اجازت دیجیے ارشاد۔ کہ کیونکہ یہ جان جو ہے وہ دین کے لیے دی جاتی ہے، تو دین ساری تا قیامت کیونکہ باقی رہے گا، لہٰذا یہ اس کی گواہی بھی تا قیامت باقی رہے گی، جس پہ وہ آیہ مبارکہ دلالت کرتی ہے کہ جو آپ نے تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور شہید اپنی جان نچھاور کر کے ایک گواہی جو آپ نے بیان فرمائی بات کہ اللہ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، وہ بیان کر دیتا ہے کہ میری جان اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ایک جملہ میرے ذہن میں اس وقت آیا، اسی پر آگے انشاءاللہ بات ہوگی کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یزید تھا، حسین ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شہید اپنے دشمن کو مار دیتا ہے، بظاہر خود جان دے دیتا ہے، لیکن یہ عجیب معاملہ کہ جو جان دینے والا ہے یعنی ایک شہید، وہ مطمئن ہے، اور جو جان لے رہا ہے بظاہر وہ مضطرب ہے۔ تو یہ کیا معاملہ ہوتا ہے جو اطمینان قلبی ہوتا ہے کہ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ تو یہ شہادت کو ذرا اس بات سے جوڑیں، پھر قرآن کریم کی بہت ساری آیات سامنے آتی ہیں ہمارے، مثلاً، اور علامہ صاحب قرآن کریم فرماتا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ جانیں اور مال جنت کے عوض، یہ تجارت ہو گئی ہے اللہ سے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم انیک احمد صاحب۔ واقعتاً انسان کی زندگی، انسان کے سارے اعضاء، یہ موت و حیات کا یہی فلسفہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جان عطا فرمائی ہے،
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں یہ جان دے کر اور ایک دارالامتحان کے اندر ہمیں بھیجا ہے کہ کون ہے جو اس دنیا کے اندر آ کر دنیا کے اندر مستغرق ہو جاتا ہے، اور کون وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اسی طرح خرچ کرتا ہے جیسے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ جو آیت کریمہ آپ نے پڑھی ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، بہت بڑی بات ہے ایک بندہ مومن کے لیے کہ اس کا سودا ہو چکا ہے بازار خدا و مصطفیٰ کے اندر، اور اسی کے آگے قرآن کہتا ہے فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، تمہیں مبارک ہو یہ جو تجارت اور یہ جو سودا تمہارا ہوا ہے۔ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو تجارت تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرمائے گی۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ اقرارم باللسان سے پہلے تصدیقم بالقلب ہے، سب سے پہلے تصدیقم بالقلب ہے، اس کے بعد اقرارم باللسان ہے، اور الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر ایسا ہو جائے کہ حالت اکراہ ہے اور ایک بندے کی جان جا رہی ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے اگر اس کے پاس تصدیق بالقلب ہے اور اقرارم باللسان چھوٹ بھی جاتی ہے تو اس کا ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہیں سے دو راہیں نکلتی ہیں، ایک رخصت کا راستہ ہے، ایک عزیمت کا راستہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تمام کی تمام آیات طیبات، احادیث طیبہ، یہ سارے رخصت کے راستے موجود تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخصتوں کو چھوڑ کر ان عظیمتوں کے سفر کو منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ سفر جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، فرمایا جو رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، جان انسان کی سب سے زیادہ عزیز چیز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال انسان دے دیتا ہے جان بچانے کے لیے، کوئی خدا نخواستہ ایسا موذی مرض لگ گیا، برتن بک گئے، گھر بک گیا، زمینیں بک کے، لیکن کہتے ہیں جان بچا لو۔ لیکن جو آپ نے فرمایا کہ شہید جو ہے وہ اپنی جان سب سے عزیز جو متاع حیات اس کو رب تبارک و تعالیٰ کے نام پر قربان کر دیتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا مجدہ جاں فضا اور کتنا بڑا اعزاز، فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا کہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جس کا آپ نے اشارہ فرمایا، فرمایا وہ ان کو تم اس آیت کریمہ کے اندر سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ اپنے زبان سے ان کو مردہ مت کہنا، لیکن دوسرے مقام پر سورہ آل عمران کے اندر تو فرمایا کہ اپنی تفکرات اور خیالات و تصورات کے اندر بھی گمان نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے کہ ان کی زندگی کیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ مومن اپنی جان کو قربان کر کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، اور قرآن یہی کہتا ہے کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فرمایا ابھی تو ہم نے جانچا ہی نہیں، الگ ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کون صبر والے ہیں، کون امتحان میں کامیاب ہونے والے ہیں، اور تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میں جنت کا مستحق ہوں، فرمایا نہیں ہے، اس کے لیے تمہیں بہت قربانی دینی پڑے گی، اور اس کے لیے حضور علیہ السلام کے خاندان نے، آل بیت اطہار نے، نواسہ رسول نے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی دی ہے کہ جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ بلکہ آپ نے بڑا خوبصورت فرمایا کہ امام حسین اب حسین نہیں رہے بلکہ ایک فکر بن گئے، ایک فلسفہ بن گیا، وہ فلسفہ حسینیت ہے، جس کے لیے اقبال نے کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ امت کے ہر فرد پر مبلغ ہو، وہ شیخ ہو، کسی بھی منصب ہو، فرمایا کہ اب تم نے جو نور لینا ہے، جو منارہ نور تمہارے سامنے ہے، وہ امام حسین اور آل بیت اطہار کی ذات بابرکات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اقبال کا مصرع یہاں آیا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اس حوالے سے اقبال کے اور بھی کچھ اشعار وہ گفتگو میں لائیں گے۔ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری،
بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ اللہ اکبر۔ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں اب بھی تابدار گیسوئے دجلہ و فرات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کا امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا ایک خاص تعلق۔ میں نے آپ کا ایک قول، آپ کا فرمان، یعنی وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ حسین منی و انا من حسین، من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ذرا اسے کھولیے گا اس بات کو، ارشاد۔ بنیادی طور کے اوپر بات یہ کہ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ جس کی بے شمار تفسیریں کی گئی ہیں۔ جی ہاں، ایک پہلو آج ہم عرض کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں جو دین وہ لے کر آئے، اس میں رشتہ داری کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ عمل اور تابعداری اطاعت رسول اس کی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت میں نزدیک ہے لیکن اطاعت میں فرما برداری میں دور ہے، اللہ وہ گویا کہ رشتہ دار ہی نہیں۔ اور جو شخص رشتہ داری کے اعتبار سے، تعلق کے اعتبار سے دور کا ہے لیکن ان کے احکام پہ اس پہ عمل کرنے والا ہے، تو وہ گویا اتنا ہی قریب ہے کہ جتنا کوئی سگا رشتہ دار جو ہے وہ قریب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سب سے بڑی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جس چیز پہ زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ اتباع اور اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین علیہ السلام میں یہ دونوں پہلو جو ہے نا وہ موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے نواسے ہونے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ نواسے تھے، اور جو ان کی چاہت کے قصے ہیں کہ کس قدر آپ محبت فرمایا کرتے تھے وہ بھی، اس سے بھی کوئی نہیں انکار کر سکتا۔ لیکن اس معاملے کو پسر نوح سے اگر آپ دیکھیں کہ وہ سگا بیٹا ہے، یہ نواسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا نہیں ہے، کیونکہ بیٹا نہیں ہے اگر کہہ دیتا ہے تو زوجہ نوح علیہ السلام پر گویا کہ تہمت آ جاتی کہ بیٹا نہیں ہے۔ بیٹا تو ہے، لیس من اہلک، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے یہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی نبی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کسی کے اہل میں سے قرار دیتا ہے، جیسے ان کو اہل البیت میں قرار دیا، تو وہ کوئی جذبات کے اور احساسات کے ماتحت نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس کے پیچھے پوری ایک زندگی اور اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا ہے فوج یزید کے سامنے کہ تم مجھ سے کیا دین کی کیا بات کر رہے ہو، دین تو وہی میرے گھر میں اتری، میں اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو آتے جاتے نانا جان کے پاس اور ان کو وہی دیتے ہوئے میں دیکھتا تھا۔ آج بھی میرے گھر میں ان کے ملائکہ کے آنے کے آثار جو ہیں موجود ہیں، اور اگر یقین نہیں آتا تو چلو میرے ساتھ، میں تمہیں وہ دکھائی دیتا ہوں۔ تو جس کے سامنے دین نازل ہوا ہو، تشکیل ہوا ہو، اور پھر وہ جس کا اسوہ حسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ بنایا ہے، وہ ان کے نانا بھی تھے اور ان کے سامنے سب کچھ۔ کس باپ کے بیٹے اور کس ماں کے بیٹے، اللہ اکبر۔ تو نبوت جو اسلام کے عملی پہلو کی اور نظریاتی پہلو کی تشکیل ہے، وہ تو امام حسین علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے، ان اہل بیت کے آنکھوں کے سامنے ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو میں حسین سے یہ رشتہ داری نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس موقع پہ اور جس طرح سے تم مختلف مواقع پہ باطل کے مقابلے میں میرا
طرز عمل دیکھو گے وہی تم مستقبل میں حسین سے مشاہدہ کرو، کیونکہ اس کی ذات میں نظریے کے طور پہ بھی اور عمل کے طور پہ بھی، عمل کے طور پہ میں اس کے ذات کا جز ہوں، اور نظریے کے طور کے اوپر پورا قرآن اور دین جو ہے وہ اس کا یہ حامل ہے۔ تو حسین منی و انا من حسین رشتہ داری سے بڑھ کر یہ فکری اور عملی ہم آہنگی جو ہے یہ اس سے متعلق بیان فرمایا۔ دین آگے بڑھ رہا ہے، 61 ہجری آ جاتی ہے، اور 61 ہجری میں 10 محرم جان آخری کے سپرد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ بہت سارے معاملات اس کو ذرا سا مثلاً یہ کہ مثلی لا یبایع مثلا، یزید سے کیا کہا جا رہا ہے کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے؟ اللہ اکبر، ممکن نہیں ہے۔ وہ نواسہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن تھا؟ لیکن 61 ہجری کے بعد جو دین آگے بڑھا اس میں یعنی حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین، خواجہ صاحب نے بیان فرما دیا، علامہ صاحب، کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ توحید، اب یہاں وہ توحید کے سربلندی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی بات ہو رہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آپ نے بات فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے اقبال کا ایک مصرع پڑھا تھا، تو میں بھی ایک مصرع پڑھتا ہوں اقبال کا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ گفتگو فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ سوال تو مجھے آپ سے یہ کرنا چاہیے تھا اصولاً کہ جناب والا یہ خانقاہوں سے نکال کر اقبال رسم شبیری کیا ادا کروا رہے ہیں، یہ بھی آپ بیان فرمائیے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، قرآن کریم کے رموز میں نے حسین سے سیکھے۔ اقبال کیا رموز سیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد جو فرمایا کہ لوگوں میری اور تمہاری یہ آخری ملاقات ہے، انی ترکت فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور والسنتی، میں تمہارے پاس قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں نور بھی ہے اور ایک میری سنت ہے، اور دوسرے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں وَأَهْلُ بَيْتِي وَعِطْرَتِي، اور قرآن کے ساتھ اپنے اہل بیت اور اپنی عطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بچپن کے اندر ہم نے مشکوٰۃ المصابیح کے اندر یہ حدیث پاک پڑھی تو قرآن اور اہل بیت اطہار، اللہ اکبر، لیکن پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ کربلا کے میدان کے اندر اور اس موقع پر جب قرآن کے احکامات کو مٹایا جانے لگا، حضرت عبداللہ بن حنظلہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہم نے یزید کے خلاف اس وقت خروج کیا کہ جب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ان نرم بالحجارۃ من السماء، کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آسمان سے ہم پر پتھر برسیں گے۔ قرآن کے احکامات کو بدلا جانے لگا اور وہ جو محارم ہیں ان کو بدلا جانے لگا، فرمایا اس وقت ہمارے لیے نکلنا لازم و ضروری ہو گیا۔ تو قرآن حسین سے کیسا سیکھا کہ امام حسین نے اپنے خاندان کو، اپنے گھر بار کو قرآن کے ان احکامات کے لیے قربان کر دیا۔ فرمایا حسین رہے، حسین کا گھر رہے، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے اس قاری پر سلام۔ ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایک وہ قرآن پڑھنے والے تھے اور ایک وہ قرآن کی محافظت کرنے والے تھے جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے جو ہے وہ قرآن کی محافظت کی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر مجھے قرآن کی رموز کو سیکھنا ہے تو حسین کی بارگاہ کے اندر آنا پڑے گا، وہ مجھے بتائیں گے اور وہ مجھے سکھائیں گے کہ اصل رمز قرآن کیا ہے، رموز کیا ہیں، اور قرآن کے حقوق کیا ہیں اور قرآن کا حق کیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کردار ادا کیا، اور اقبال نے جو اشارہ فرمایا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، آپ نے فرمایا کہ وہ ہے کیا ہے؟ وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو
علل اعلان بدلا جانے لگے اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ شر غالب آنے لگے، اس وقت انسان خانقاہوں میں بیٹھ کر اور صرف تسبیح لے کے اللہ اللہ کرنے سے بات نہیں بنے گی۔ اقبال کہتے ہیں کہ پھر اس وقت تمہیں نکلنا پڑے گا۔ امام حسین سے بڑھ کر کون صوفی تھے؟ آج کہتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں، ہم خانقاہوں والے ہیں، ہمارا اور جناب چھڈو خنیق سب چھڈو ہے، کام ساڈا نہیں ہے، ہم اللہ واللہ کرنے والے لوگ ہیں۔ امام حسین سے بڑھ کر کون صوفی ہیں؟ اللہ تمام تصوف والوں کا مرکز و محور ان کی ذات بابرکات ہے، اور وہ بھی بیٹھ جاتے مدینے کے اندر تسبیح دے کر اور کہتے جی ٹھیک ہے میں بھی اللہ اللہ کرتا رہوں گا اپنے نانا جان کے آستانے پہ، لیکن فرمایا یہ وقت نہیں ہے، اب یہ وقت نکلنے کا ہے۔ وہی مثال دے کے اقبال کہتے ہیں کہ تم دیکھو کہ وہ تصوف کا مرکز و محور انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بادشاہ وقت جو ہے وہ اشرفیاں لے کر آیا، آپ نے ان اشرفیوں کو دیکھا اور پکڑ کے ان کو نچوڑا، اس میں سے خون نکلنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لوگوں پر ظلم کر کر کے اور تم ہمارے پاس لا کے یہ نذرانے پیش کر رہے ہو، بہرحال ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی کر سکتے ہیں۔ اور حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد پاک نے آپ نے اکبر بادشاہ کے خلاف وہ آپ نے اعلاء کلمت الحق ادا فرمایا، اللہ اکبر۔ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہند کے اندر سرہند کے اندر جو ہے وہ دین حق کے لیے چن لیا ہے، اور ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہیں میں ان کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر منکشف فرمایا، پوری ربائی لکھی انہوں نے۔ تو یہ کردار تھا جس کے لیے اقبال کہتے تھے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، جو شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے لیے آج ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے میدان کے اندر نکل کر اس شر کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا، تب جا کر ہم کہہ سکیں گے کہ ہم امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں۔ ورنہ 10 محرم کو 9 محرم کو ہم ان کا ذکر کریں، محفل سجائیں، لیکن دوسرے دن ہم زمانے کے یزیدوں کے ساتھ بیٹھے ہوں۔ اچھا ہماری سوسائٹی بھی یہ چاہتی ہے کہ رات کو آپ اس وقت کے یزید کو جو مرضی کہیں، لیکن وہی آپ نے جمعے کے خطبے میں یا دوسری مجلس کے اندر وقت کے کسی یزید کو آپ نے کچھ کہا تو کہا کہ حضرت ایسا نہ کیجئے، پلیز ایسا نہ کریں، یہ خرابی پیدا ہو جائے گی، معاملات ہوتے ہیں بڑے۔ ہاں اس یزید کو جو آپ کو کہنا ہے کہیے آپ، لیکن ان یزیدوں کے خلاف آپ نے کوئی بھی آواز بلند نہیں کرنی ہے۔ اقبال کہتے ہیں نکلنا ہے تو ان کے خلاف نکلو جو اس وقت کے یزید ہیں، جس طرح اس نے کیا ہے اسی طرح انہوں نے کیا ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر۔ یہ جو بات ہوئی نا حق اور باطل، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ قرآن کریم کے ایک آیت میں نے انٹرو میں اس کا کچھ حصہ پڑھا تھا کہ لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، حق الگ ہوتا ہے باطل الگ ہوتا ہے۔ قرآن فرقان ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قرآن میزان ہے۔ رمز قرآن از حسین آموختیم کے حوالے سے قرآن کریم کی کچھ باتیں، کچھ اصول جو ایک مرد مومن کو توانا بناتے ہیں، کربلا سے قوت ملتی ہے۔ حسین علیہ السلام ہمیں ایک ایسا کردار ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جب بھی حلال خدا کو حرام خدا بنایا جانے لگے اور حرام خدا کو حلال خدا بنائے جانے لگے تو حسینیت کیا کہتی ہے، اسے یاد رکھنا۔ ارشاد۔ بہت ہی عمدہ گفتگو ہو رہی ہے اور علامہ صاحب نے جیسا کہ وضاحت کی، اسی بات کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے رمز قرآن کیا ہے؟ رمز قرآن بنیادی طور کے اوپر وہ کتاب الہی جو معاشرے کی حالت میں بہتری کی طرف تبدیلی نہ کر سکے، وہ دعوت کتاب الہی کا ہو سکتا ہے، وہ کتاب الہی نہیں ہوا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتاب الہی جب بھی معاشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجی، چاروں کتابیں دیکھ لیں یا صحف ابراہیم و موسیٰ، اس نے معاشرے کی حالت کو تبدیل کر کے منقلب کر کے اور ترقی کی راہ کے اوپر لگایا ہے۔ اس سے معاشرے توانا اور مضبوط ہوتے ہیں، اور اگر اس کتاب الہی کا نام لیا جا رہا ہو اور معاشرہ عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، گورننس کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہو،
باہمی معاملات اور معاشرت کے حوالے سے کمزور ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی جو اسپرٹ ہے وہ اس میں موجود نہیں رہی۔ نام ہے کہ جو اللہ کا، اس کے رسول کا یا کتاب کا زبانوں پر رہ گیا ہے، جس کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں بھی کہا ہے کہ دین جو ہے وہ لوگوں کی صرف زبانوں پہ جاری ہے اور دین کی کوئی رمق جو ہے وہ موجود نہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اہل بصرہ کو جو خط لکھا، اہل کوفہ کو جو خط لکھا، خطوط لکھے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو خطبے، 3 خطبے ہیں بڑے جو میدان کربلا میں دیے، اس سے 2 سال پہلے 61 ہجری سے، یعنی اسے کیا کہتے ہیں 59 میں بھی اور 58 میں بھی، منی کے مقام پر حج کرنے سے پہلے آپ نے سب کو جمع کیا ہے جو سردار تھے مختلف ان کے، اور ان کو یہ احساس دلایا ہے کہ تم دیکھتے نہیں، اس میں الفاظ کو چمکوٹ کرتے ہیں جو حسینیت ہے، کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ غریبوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ دین پہ کوئی عمل نہیں کیا جا رہا؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو اپاہج مسلمین ہیں اور اپاہج لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ لوگوں کی معاشی حالت کس درجے جو ہے وہ پستر ہو گئی ہے، تو تم کیوں نہیں اٹھتے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شب؟ تم کیوں نہیں اٹھتے کہ تم حالات کو بدلو؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کے اس کا حقدار کون ہوگا کہ میں اس کو بدلنے کی کوشش کروں، لیکن پہلے میں تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں۔ 2 سال آپ نے منی کے مقام پہ یہ 2 خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ اگلے سال تو پھر 60 ہجری کے جو اینڈ تھا اس میں تو آپ پھر وہاں سے چلے ہی گئے، مکے سے بغیر حج کیے ہوئے، عمرہ کر کے وہاں سے نکل لیے۔ تو اس میں بھی جو آپ نے خطبے دیے ہیں اس میں لوگوں کا ذکر کیا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا ہے، لوگوں کی حالت کو بدلنے کا ذکر کیا ہے۔ تو حسینیت جو ہے وہ صرف یا حسین کہنے، اور یہ تمام رموز قرآن کریم سے آ رہے یہ ہیں، سب کیونکہ قرآن ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے کہ جس کو بار بار امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ اپنے خطبات میں اور مکاتیب میں جو ہیں وہ بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے رمز قرآن۔ رمز قرآن یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کے الف سے سین تک پڑھ ڈالا اور بیچ میں کیا اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، ہم سے کیا مخاطبت ہے، اس کا ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ یا قرآن ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہم پر ذمہ داری کیا ہے، ہم پر ذمہ داری کیا ہے، ہم پر ذمہ داری کیا عائد کرتا ہے۔ تو اگر جو قرآن مجید ہم پر ذمہ داری جو امت مسلمہ پہ عائد کرتا ہے، اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو حسین کو سمجھو۔ سبحان اللہ، رمز قرآن از حسین آموخت، یہ اقبال فرما رہے ہیں۔ تبدیلی ہوگی تو حسین کی فکر سے ہوگی کہ جو کشید کی گئی ہے جی قرآن مجید سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے صلی مشن اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ عنوان بہت اہم ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ ذرا مزید بات کرتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے۔ اب جیسے بندگی، عدل، حریت فکر، غلبہ دین، قرآن کریم کی مختلف آیات، سب سے بڑی بات تو توحید جو بار بار گفتگو میں آئی، یہ بات اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ کے ذکر کو بلند کرنا، اللہ کی کبریائی کو بلند کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے کردار سے ثابت کر دیا، یہ ہم سب جانتے ہیں، جان تک پیش کر دی، ایک معمولی نذرانہ، اے اللہ تیری کبریائی کے سامنے، الیس اللہ بکاف عبدہ۔ قرآن کی کچھ آیات سامنے لاتے ہیں کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات آپ نے بھی فرمائی تھی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمائی۔ کیا ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ رموز قرآن سیکھنے کے لیے ہم نے خود کو امر بالمعروف تک ہی رکھ لیا ہے؟ بہت اچھی اچھی باتیں، نیکی کی باتیں پھیلاتے رہو، لیکن جہاں نہی عن المنکر کی بات آئی وہاں پیچھے ہٹ جاؤ۔ امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا احسان صرف امت مسلمہ ہی پر نہیں، پوری انسانیت کے لیے یہ ہے
کہ جب باطل سامنے آئے تو ڈٹ جاؤ، نہیں عن المنکر۔ ارشاد۔ بالکل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری انسانیت کے لیے آپ نے حریت کا وہ سبق دیا، اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی حریت کی اور آزادی کی کوئی تحریکیں چلیں گی، وہ جو نور لیں گے اور وہ جو برکت لیں گے وہ امام حسین سے اور کربلا سے لیں گے۔ اور آپ نے خوبصورت فرمایا کہ امر بالمعروف جو ہے وہ ہم نے پکڑ لیا ہے، لیکن نہیں عن المنکر، معاشرے کے اندر جو برائیاں ہمارے سر پر چڑھ رہی ہیں، ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہی ہیں، ہماری سوسائٹیوں کو، ہمارے معاشرے کو توڑ رہی ہیں، تباہ و برباد کر رہی ہیں، اس کے لیے کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے اندر ریسٹرکشن ہے، اس کے اندر نقصان ہے، لوگوں کو برا لگتا ہے، معاملات ہیں۔ اس میں عافیت ہے۔ جی ہاں، امر بالمعروف کے اندر عافیت ہے، آپ لوگوں کو اچھی بات کرتے رہیں، بس اچھی بات کرتے رہیں، نہ کسی کو برا لگے، نہ کوئی ناراض ہو۔ وہ ایک بہت بڑے ایک اسکالر نے کہا کہ میں جمعے کے اندر جو ہے وہ خطاب کیا کرتا تھا، تو ایک صاحب آئے، کہا جی میں نے آپ کے پاس میں بہت دور سے جمعہ پڑھنے آتا ہوں لیکن اب میں نہیں آیا کروں گا۔ آپ ہر ایک دو جمعے کے بعد جو ہے نا وہ سود کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ اور فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ سناتے آپ۔ تو میں سودی لین دین کرتا ہوں، اب یہ ہے کہ یا تو میں سود کو چھوڑ دوں یا آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ دوں۔ اور یہ جو آپ روایت سناتے ہیں کہ سود کھانا ایسے ہے کہ جیسے وہاں کے ساتھ زنا کرنا، تو یہ تو مجھے بڑا ہلاتا ہے، لیکن آج میں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں کہ آپ نے تو نہیں چھوڑنا ہے یہ کام، تو میں آج سے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ رہا ہوں۔ تو اب ہمیں خوف ہوتا ہے، ہمیں خوف، مبلغ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ میرا کہیں مجمع چھٹ نہ جائے، میری مقبولیت کہیں کم نہ ہو جائے، میری پاپولرٹی جو ہے وہ کہیں کم نہ ہو جائے، کیونکہ ہمارا مرکز و محور جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے۔ تو امر بالمعروف کرنے کے لیے آپ کے پیچھے ایک جمع غفیر ہوگا، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑی تحریکیں، بڑے بڑے اجتماعات، لاکھوں کے بلکہ کروڑوں پر کہتے ہیں حج کے برابر ہے، اس میں سیدھی سیدھی آپ نے بات کرنی ہے، کوئی کسی پر ضرب نہیں لگانی ہے، کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا۔ جیسے کہ فرمایا کہ غریب آدمی کو لوٹا جا رہا ہے، غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، اس کے پاس کھانے کے لقمے، ارے حضرت چھوڑیے، آپ کو کیا لگے ان باتوں سے، آپ ہمیں عرش کی باتیں سنائیں، آپ ہمیں نیکی کی باتیں سنائیں، تسبیحات بتائیں کہ کتنی مرتبہ کیا پڑھنے سے ہوتا ہے، مسواک کیسے پکڑی جاتی ہے، اس کا پورا ہمیں طریقہ سکھائیں۔ آپ ان چیزوں کی طرف نہ آئیں، لوگ ناراض ہوں گے آپ سے، لوگ کتنے محبت سے آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آج مبلغین نے، آج خطباء نے، آج تنظیموں نے، جن تنظیموں کے پیچھے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں، انہوں نے ایک امر بالمعروف کو پکڑ لیا ہے، نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ امام حسین، یہ قرآن کا جو آپ نے فرمایا ہے، جو رمز قرآن ہے، جو قرآن کا اصول ہے، قرآن کے اندر تو دونوں ہے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، دونوں کے دونوں چیزیں ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہم نے ایک کو پکڑ لیا ہے، کامیابی تبھی ہوگی کہ دونوں کے دونوں ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ مجلس کے اندر ہم کسی جگہ شادی میں جاتے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مولا مولوی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، شیخ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جو انجمنیں جماعتیں تبلیغ کرتی ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بندہ اتنا بھی نہیں کہتا محبت پیار سے کہ یار کچھ تھوڑا سا ہمارے حیا کر لو، یہ گانے، یہ میوزک بند کرو۔ نہیں، خراب لگے گا، برا لگے گا، ناراض ہوں گے، چھوڑیں ان کا کام، دل میں برا جان کے نکل جائے۔ تو یہ معاشرے کے اندر جب ہم نے یہ سوچ لیا ہے تو برائی چڑھتے 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 ہمارے گھروں پر آ گئی ہے، اور اس برائی نے آج ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری عزتوں کو، ہماری عفتوں کو، امام حسین نے صرف جو ہے وہ دین کے لیے قربانی دے کے آپ نے فرمایا پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے آپ نے حصار باندھا، اور پوری انسانیت کے لیے اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ قیامت تک اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ تبھی کہا کہ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ ہست حسین۔ یہاں سے امام حسین نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک نشأت ثانیہ فرمائی۔ دین تو ان کے نانا جان لے کر آئے، لیکن جب دین کو مٹایا جانے لگا تو امام حسین نے وہاں سے نشأت ثانیہ فرمائی، فرمایا کہ تم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے، اور اسی کو ہمارے بزرگوں نے آگے چلایا، اور مجدد پاک نے وہ ہند میں سرمایہ ملت کے نگہبان اللہ نے کیا جن کو بر وقت خبردار، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا، اور ہند کے اندر جو ہے اسی حسینی کردار کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ادا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
انسانیت کی بات علامہ صاحب نے فرمائی تو وہ ایک شعر یاد آیا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اللہ اکبر، معرفت حسین، امام حسین علیہ السلام، اللہ اکبر۔ اسوہ امام حسین علیہ السلام کے آئینے میں ہم اپنی شکل دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی شکل کیسے نظر آتی ہے؟ سب سے پہلی تو بات اس میں یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ اسوہ حسینی سیرت نبوی کے آئینے میں کیسے نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایک دوسرے کا عکس جو ہے وہ کھڑا ہو، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، اور ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، جی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ تو جب ہم اسوہ حسینی کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں اپنے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے پابند ہیں۔ جتنے جوں ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے ہم اسوہ حسینی سے بھی قریب ہوتے چلے جائیں گے، سبحان اللہ، اور ہمارے خط و خال وہی بننا شروع ہو جائیں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے کردار کے خط و خال تھے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر حق کی راہ میں تکلیفیں سہنے کا تعلق ہے تو ہمیں طائف بھی یاد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی کا، اللہ علیہ وسلم، اور اس میں پھر دعا دینا یاد ہے۔ اور پھر اگر ہم ادھر دیکھیں نواسے کے وہاں تو ہر قسم کا ظلم ہو گیا، یہاں تک کہ جب آپ کے گلے پہ گلوے مبارک پہ خنجر چل رہا تھا، اس وقت کے جو الفاظ ہیں سنتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں تو کانپ جاتے ہیں۔ رضن بقضائے کا و تسلیم لامرک، اللہ اکبر، اللہ اور اکبر، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہم وفیت عہدی اوفِ بعہدک، پروردگار میں نے جو وعدہ تجھ سے کیا تھا وفا کر وہ میں نے وفا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ جو ہے وہ وفا کر۔ تو ہم اگر اپنے آپ کو اسوہ حسینی کے آئینے میں ہم دیکھیں تو کم از کم ہم اپنے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں کھڑے ہوئے، ہمیں لگتا ہے کہ کوئی تعلق ہی نہیں ہے امام حسین علیہ السلام سے۔ جو عظیمت کی بات فرمائی علامہ صاحب نے، اور جیسے اس کے کہ جس طرح سے ہمیں ان کا پیروکار ہو کے ہمیں جس طرح سے اس وقت معاشرے کو بدلنے کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے، ہمیں تو ذرا سی اگر یہ باہر دو شارٹس چلنے کی آواز آ جاتی ہے تو ہم لوگ ایک ہفتے گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ حالانکہ ہمیں یہ درس دیا کربلا نے کہ ظلم کے خلاف تمہیں نکلنا ہے، تمہیں کتنی ہی تکالیف پہنچیں تمہیں وہ تکالیف برداشت کرنی ہے، چاہے پیاس کا مسئلہ ہو، چاہے یعنی یہ آتا ہے روایات میں کہ امام حسین علیہ السلام کے جب پشت فرس سے تشریف لائے ہیں تو 3000 کے قریب، 2700 3000 کے قریب آپ کے جسد اطہر کے اوپر زخم تھے، اور اس کے باوجود ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار امام کی آخر تک ہاتھ سے نہیں چھوٹی ہے۔ جی ہاں، تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک وہ باطل کے سامنے مقاومت اور حق کے لیے ایک وہ جذبہ ہے، اور پھر اس میں اپنی شکست کو نہیں دیکھنا، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ فزت ورب الکعبہ جو امام اللہ علی نے اکبر، جو والد بزرگوار ضربت یہاں بھی لگتی یہ ہے، ہے کہ رضن بقضائے کا و تسلیم لامرک، لا معبود سواک، اللہ اکبر، لا معبود سواک، یہ امام کی وہ دعا ہے جو سجدے کی حالت میں آپ نے فرمائی ہے۔ اور ہم لوگ تو ذرا سا ٹانگ میں تھوڑا سا درد ہو جائے تو اس وقت کی نماز جو ہے وہ قضا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ ارے آج بڑی طبیعت خراب ہے، اس میں درد ہے۔ تو یہ جو ابھی نہیں المنکر کی بات ہو رہی تھی تو وہ امام حسین علیہ السلام تو یعنی آخری جو آپ کا خطبہ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مملو ہے، جبکہ سب چھوٹے بڑے سب شہید ہو چکے، یہاں تک کہ حضرت علی اصغر
بھی شہید ہو چکے، اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنا جو جس چیز کو انہوں نے حق مانا، حق سمجھا، اس کے اوپر آپ مطلب یہ ڈٹے رہے۔ سبحان تو اللہ، جب ہم اپنے کو اس آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہم تو اپنے کو کسی جگہ کھڑا ہی بھی نہیں پاتے، اللہ اس کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہتے، ہمت نہیں ہوتی اس کے سامنے سے گزرنے کی کہ کہیں اس میں اپنی وہ شکل نہ نظر آ جائے کہ جو اس حسینی سے بے انتہا دور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور آپ کے ساتھی وہ انیس نے کہیں لکھا ہے کہ پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اے اللہ، تیری سربلندی کے لیے، تیری کبریائی کے لیے، توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے حاضر ہے۔ کیونکہ ہم دو باتیں عرض کریں علامہ صاحب کی اجازت سے۔ جی جی شب عاشور جو اصحاب امام حسین علیہ السلام کی تقریریں ہیں، اس میں کیا کہا ہے بیشتر اصحاب نے کہ اگر ہمیں 70 مرتبہ رائے حق میں قتل کیا جائے، دوبارہ زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، تو اے امام ہم آپ کی نصرت سے منہ نہیں موڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم چراغ بجھا دیتے ہیں، جس کا جی چاہے وہ چلا جائے، اور جو ساتھ جانا میرے احباب میں سے جو ساتھ جانا چاہے اس کا بھی ہاتھ پکڑ کے لے جائے۔ اللہ لیکن جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو ایک آدمی بھی اپنی جگہ سے نہیں گیا۔ اور پھر دوسری چیز جو امام حسین اور توحید اور یہ سب جو باتیں ہوئیں کے حوالے سے، وہ ظہر کے وقت کی نماز خوف ہے۔ جو نماز خوف آپ نے 2 رکعت عطا فرمائی ہے، 2 صحابیوں کو اصحاب کو سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، تم سامنے کھڑے رہو، جتنے تیر ہیں تو تم اپنے اوپر روکتے رہنا۔ وہ بھی اطاعت امیر، اور امیر بھی حسین جیسا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے ایسے پکے ماننے والے اور اس کے اوپر عمل کرنے والے تھے، اور نماز کی عظمت کا ان کو اتنا ادراک تھا کہ وہ دونوں اس وقت تک کھڑے رہے جب تک کہ امام علیہ السلام نے سلام نہ پھیر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر نماز تمام ہوئی، اللہ ادھر وہ دونوں جو ہیں انہوں نے جام شہادت جو ہے وہ نوش کیا۔ تو یہ دین کی جو حفاظت ہے نا، ٹھیک ہے، کہ دین کو، نماز کو کیسے قائم رکھنا ہے، کیونکہ نماز کے قیام سے ہی تو دین کا قیام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب لاسٹ منٹ کلوز کر دیجئے، آج ہم نے کیا سیکھا؟ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہم سچے غلام کیسے بن سکتے ہیں؟ کربلا ہماری قوت کیسے بن سکتا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیں جی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا نے جو دین اسلام کے لیے، شریعت کے احکام کے لیے، قرآن کے احکام کے لیے قربانی دی ہے، الحمد سے لے کر والناس تک، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں، سعی کریں، جد و جہد کریں خلوص کے ساتھ، یہ حسینیت ہے۔ دوسرے جیسے ذکر کیا گیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے ذکر کو، توحید کو کربلا کے میدان کے اندر بھی اس پرچم کو بلند و بالا کیا، اور یزیدیوں کے سامنے بھی آپ نے اذانیں ہو رہی ہیں، اقامتیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، ہم یہاں اپنے گھروں میں سکون و آرام کے اندر، کنڈیشنز کے اندر نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اور وہ صحرائے کربلا کے اندر جو ہے دشمنوں کے سامنے بھی تکبیریں، اذانیں اور نمازیں ہو رہی ہیں، اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ شامل ہونا چاہو تو آ جاؤ، نماز ہمارے ساتھ نماز پڑھ لو ہمارے ساتھ، آ جاؤ نماز نہ چھوڑو۔ اور پھر اس کے بعد شمر جیسے ظالم اور شقی القلب بد باطن لوگ بھی کہتے ہیں کہ جب گلا کٹتا ہے تو اس وقت بھی ان کے لبوں پر قرآن جاری و ساری ہے، اللہ اکبر، سجدے کی حالت میں ہیں۔ تو امام حسین یہ سبق دے کے گئے امت کو کربلا کے میدان کے اندر کہ نماز کو، جس کا ذکر ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، مشکل سے مشکل ترین حالات آ جائیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ اکبر۔ اور صدق خلیل بھی ہے عشق، اور صبر حسین بھی ہے عشق، وہاں پہ نماز عشق آپ نے ادا فرمائی، وضو کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے جو وہ نماز ادا کی، وہ نماز ایسی کوئی نماز نہیں ہے۔ سبق امت کو یہ دیا کہ نانا جان کی میری امت، ہم تو جا رہے ہیں لیکن نماز و قرآن سے کبھی دور نہ ہونا،
تم کامیاب و کامران ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا کہ ہمیشہ حق کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، باطل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی شہادت دے کر، جو کہ انسانیت کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، ہمیں امتیوں کو خاص طور پر اور پوری انسانیت کو عام طور پر یہ پیغام دے دیا۔ لیکن ہمارا رویہ، جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، آپ نے فرمایا، حق و باطل کا وہی مارکہ عہد قدیم، گرم دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ نہیں، عزم حسینی باقی، کربلا آج بھی ہے، فوج یزید آج بھی ہے۔ 100%۔ اللہ۔ خواتین و حضرات، یہاں وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پینل کے ساتھ، اور بات ہوگی واقعہ کربلا کی۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔